جلیل القدر والبرہان حاشر الجن والانسان خالق الکون والمکان والصلاة والسلام علی نبی الایمان والقان حامل الرشد والرضا صاحب البینہ. قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب مبین الرحمن الرحیم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وبناہما والفاطمہ. قابل صد احترام معزز علماء کرام، قائدین، کارکنان، وابستگان تحریک منہاج القرآن اور جملہ اہل اسلام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کو سمجھنے اور اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے ایسی مجالس اور ایسی محافل میں ہمیں آنے اور بیٹھ کر سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے. رمضان المبارک کی مقدس اور متبرک ساعتیں الحمدللہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. آج آخری نشست ہے تو میں دعا کروں گا اللہ کریم اس رمضان میں ہمارا شمار اپنے بخشے ہوئے بندوں میں فرمائے. میں کامیاب دروس عرفان القرآن کے انعقاد پر تحریک منہاج القرآن اسلام آباد زون کے جملہ ذمہ داران کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور جتنے احباب ان دروس میں شامل رہے ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ کریم ان کی یہ نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلا تاخیر آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. آج ہمارا موضوع ہے ہم، ہمارا دین اور ہماری ذمہ داریاں. میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہم موضوع کو دوہرا لیں اور آپ میرے ساتھ مل کے دوہرائیں. کیا موضوع ہے جی؟ ہم، ہمارا دین اور ہماری. موضوع بتا رہا ہے کہ اس کے 3 حصے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے ہم، دوسرا اس کا حصہ ہے ہمارا دین، اور اس کا آخری حصہ ہے ہم. پہلے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کیا ہے. کون فیکون تو وہ چیز ہو گئی، مگر جب انسان کو بنانے کی باری آئی اس نے کون نہیں کہا. ہائے ہائے، اب ہماری عظمت کا آغاز ہو گیا جی. اس نے کون نہیں کہا. بھئی وہ چاہتا تو فرماتا کون، حضرت آدم کا وہ خاکی پتلا تیار ہو جاتا. انسان تیار ہے؟ نہیں، کون نہیں کہا. فرمایا انسان زمین کے ذرے سے لے کر عرش کے کنارے تک میں نے جو بنایا
کن کہہ کے بنایا، تجھے کن نہیں کہا۔ مولا پھر ہمیں کیسے بنایا؟ فرمایا خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں نے بنایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے، اے انسان تجھے سجایا بھی اپنے ہاتھوں سے ہے۔ اب یہ ہماری عظمت ہے، آپ اندازہ کریں، ہمیں اپنے دستے قدرت سے تیار کیا ہے، سنوارا۔ اب جب انسان بن گیا نا، اب اس میں روح پھونکنے کی باری آئی، عزت نے وہ منظر، روح پھونکنے، میرے اندر روح پھونکنے کی باری آئی۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے تیرے اندر اپنی روح پھونکی ہے۔ بنایا اپنے ہاتھوں سے اور روح اپنی پھونکی ہے۔ انسان مخلوق کوئی ایک تو نہیں ہے نا جی، لاتعداد مخلوقات موجود ہے۔ انسان کو اللہ نے جو عظمت عطا کی، اب ہم کون ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے، ساری مخلوقات اس کے سامنے کھڑی ہے۔ وہ فرماتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مخلوقات ساری ہے مگر میں نے عزت کا تاج انسان کے سر پہ رکھا، باقی مخلوقات ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ یہ ہمارا رتبہ ہے، یہ ہمارا مقام ہے۔ میں اس کی ایک مثال دوں، آپ کے سامنے رکھوں۔ ہر جاندار غذا لیتا ہے نا جی، چرند ہوں، پرند ہوں، حیوانات ہوں، جانور ہوں، آپ جانتے ہیں کہ سارے جانور غذا کھاتے ہیں۔ قبلہ کوئی جانور اس وقت تک غذا نہیں کھا سکتا جب تک وہ اپنا سر لقمے پہ جھکاتا نہیں۔ باشعور مجمع میرے سامنے ہے، بڑے سے بڑا جانور لے لو، اونٹ ہے، قد دیکھیں، شیر، جرت کی تصویر ہے، مگر تب تک لقمہ کھا نہیں سکتا جب تک لقمے پہ جھکے گا نہیں۔ مگر جب انسان کی باری آئی نا، فرمایا تجھے لقموں پہ نہیں جھکنے دوں گا، تجھے دو غلام عطا کر رہا ہوں۔ عزت سے لقمہ اٹھا، عزت سے لقمہ کھا۔ مولا ساری مخلوق لقموں پہ جھکتی نظر آتی ہے، ہم عزت سے کھا رہے ہیں، ہمارا سر تو نے لقموں پہ کیوں نہیں جھکنے دیا؟ فرمایا اس لیے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ جو سر میں نے اپنے لیے بنایا ہے وہ لقموں پہ جھکتا ہے۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی، تیرا سر میں نے لقموں کے لیے نہیں، میں نے مسلوں کے لیے بنایا، اور میری غیرت گوارا نہیں کرتی جو سر میری بارگاہ کے لیے ہے وہ لقموں پہ جھکے۔ الغرض اب دیکھتے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا نا، اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا انسان سورج تیرے لیے مسخر، چاند تیرے لیے مسخر، سورج روشنی کے لیے، چاند چاندنی کے لیے، سخر لکم اللیل، انسان ہر چیز تیرے لیے مسخر ہے۔ اب اگر کسی کو مسخر کا معنی نہ آتا ہو تو میں سادہ اس کا معنی کر دوں، فرمایا سورج ہو، چاند ہو، دن ہو، رات ہو، سمندر ہو، شجر ہو، حجر ہو، یہ سارے
اے انسان تیری خدمت کے لیے پیدا کی گئی۔ اب بہت ساری چیزوں کے لیے فرمایا سخر لکم سخر لکم۔ اب میں ساری آیات پڑھنے سے رہا وقت تھوڑا ہے، اللہ نے ایک بات ہی ختم کر دی، فرمایا کہاں تک گنو گے میں کہاں تک گنواؤں گا۔ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، اے انسان جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب میں نے تیری خدمت کے لیے بنا دیا۔ اچھا، مسخر کی اگر مثال سمجھنا چاہے نا، مسخر کی، ماشاءاللہ علامہ شیر محمد قادری صاحب حضور آگے تشریف لائے، آپ تشریف لائے، ہم خوش آمدید کہتے ہیں ماشاءاللہ۔ مسخر کسے کہتی ہے؟ آپ کیا ہے مثال سے سمجھنا چاہے نا، آپ میں سے جو لوگ ریگستان کبھی گئے ہیں تھل کے علاقے میں، کتنے 70 اونٹ قطار میں کھڑے، ان اونٹوں کی مہار ایک بچے کے ہاتھ میں ہے۔ اونٹ 70 ہے قطار میں کھڑے ہیں، ان کی مہار ایک بچے کے ہاتھ میں ہے، اور مجھے رب کعبہ کی قسم اگر بچہ دائیں موڑتا ہے 70 اونٹ دائیں مڑتے ہیں، بچہ بائیں موڑتا ہے 70 اونٹ بائیں مڑتے ہیں۔ مولا کہاں اونٹ کہاں 5 سال کا بچہ، دونوں کی طاقت میں تناسب ہی کوئی نہیں۔ یہ 70 سر جھکا کے جدھر وہ چلا رہا ہے ادھر چل رہے ہیں، جدھر وہ موڑ رہا ہے ادھر موڑ رہے ہیں۔ مولا راز کیا ہے؟ فرمایا سخر لکم، یہ ہے ہی تیری خدمت کے لیے، یہ ہے ہی تیری خدمت کے لیے۔ یہ سارے انعامات اگر ہم گننا چاہیں گنتیاں ختم ہو جائیں، اس کے انعامات نہ ختم ہوں، یہ ساری نعمتیں۔ مگر میرے دوستو میں اب جس نعمت کا ذکر کرنے لگا ہوں نا، ساری نعمتیں ایک طرف، یہ ایک نعمت ایک طرف، ساری نوازشات ایک طرف، یہ ایک کرم ایک طرف، ساری رحمت ایک طرف، یہ ایک فضل ایک طرف۔ کیا کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا۔ باشعور مجمع میرے سامنے ہے، پورے مجمع میں سے ایک بندہ ہاتھ اٹھا دے کہ وہ دعا کر کے اس امت میں آیا ہے، کوئی عالم اربا میں اس نے سجدے کیے ہوں کہ مولا مجھے حضور کی امت میں پیدا کر۔ یار کتنا کرم ہے جس کی امت میں آنے کے لیے نبی دعائیں کرتے رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ انبیاء جس کے قصیدے پڑھتے گئے، امتیں جس رسول مختار کرتی گئی ہے، ناچیز ناکارہ لوگوں کو اسی رسول کی امت میں پیدا کر کے کارآمد بنا دیا۔ اچھا، اس نعمت کو سمجھنا چاہے تو میرے ذہن میں مسند احمد بن حنبل کی ایک حدیث آ رہی ہے، ایک طویل حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے، علماء بیٹھے میں اشارہ کروں گا کہ مسجد نبوی کے سین میں نا کچھ صحابہ ان کے ہاتھ میں نا تورات کے کچھ صفحات تھے، وہ تورات شریف کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، حضور حجرے میں تھے، صحابہ وہ مسجد نبوی کے سین میں کوئی تورات کے بنا کے بیٹھے تھے، آواز اندر حجرے میں گئی، حضور حجرے سے باہر آئے، چہرہ سرخ، رب کعبہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آ جائے وہ اپنی تورات نہیں پڑھے گا، محمد کا قرآن پڑھے گا۔
یا اگر آج موسیٰ بھی آ جائے، اس موقع پہ آقا علیہ السلام نے نا ایک طویل خطبہ دیا، اس خطبے کے آخری لفظ، علامہ شیر صاحب قبلہ میں پڑھنے لگا ہوں، آخری لفظ، وہ لفظ کیا ہے؟ صحابہ کو مخاطب کر کے حضور نے فرمایا یاد رکھو، انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، کیا مطلب؟ فرمایا یاد رکھو امتوں میں تم میرا حصہ ہو، نبیوں میں میں تمہارا حصہ ہوں۔ امتوں میں حظ کا معنی اگر ڈکشنری میں دیکھے نا تو انگلش میں اس کا معنی بنتا ہے لک، LUCK، لک، اردو میں اسے کہتے ہیں مقدر، نصیب۔ اب ترجمہ کرو، انکم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، فرمایا امتوں میں تم میرا نصیب ہو، نبیوں میں میں تمہارا نصیب ہوں۔ جب امتیں بٹ رہی تھی تم میرے حصے میں آ گئے، جب نبی بٹ رہے تھے میں تمہارے حصے میں آ گیا۔ اور اس کا میں ذرا ذوق میں آ کے ترجمہ اگر کروں نا، فرمایا نبیوں میں میں تمہارا حصہ، امتوں میں تم میرے حصے، خبردار۔ اور میں ایک غلط فہمی دور کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام مذہب نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اسلام مذہب، یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے، مذہب اور ہوتا ہے، دین اور ہوتا ہے۔ مذہب یہ انفرادیت کا نام ہے، جبکہ دین کلیت اور جامعیت کا نام ہے۔ چلو میں اگر آسان کر دوں، مذہب صرف عقائد و عبادات کا نام ہے، مذہب صرف عقائد و عبادات کا نام ہے، جبکہ اسلام یعنی دین یہ مکمل عقائد و عبادات بھی اور مکمل ضابطۂ حیات کا نام ہے۔ جن لوگوں کے پاس مذہب ہے نا، ان کا مذہب صرف ان کے عبادت خانوں میں ہے، مذہب صرف چرچ میں نظر آئے گا، ان کے عبادت خانوں میں نظر آئے گا۔ انہوں نے عبادت کا ایک دن مخصوص کی ہے کہ یہ عبادت کا دن ہے، اس کے علاوہ عبادت خانے میں مذہب ہے، دکان پہ مذہب نہیں ہے، گھر پہ مذہب نہیں ہے، رستے پر مذہب نہیں ہے، باقی زندگی میں مذہب نظر، مگر دین وہ ہے، خدا کی عزت کی قسم، جو بندہ دین اسلام میں داخل ہوتا ہے نا، اللہ کا کرم دیکھیے، یہ وہ دین ہے جو انسان کے دنیا میں آنے سے لے کر قبر میں جانے تک ایک ایک قدم پر رہنمائی عطا فرماتا۔ یہ عقائد و عبادات سے معمور بھی ہے اور اخلاقیات سے یہ پرنور بھی ہے۔ معاشرت اسی دین میں ہے، معیشت اسی دین میں ہے، حقوق و آداب اسی دین میں ہے، اور اخلاقیات اسی دین میں ہے۔ الغرض دنیا ہو یا آخرت، کوئی ایک مرحلہ ایسا نہیں کہ دین ہماری رہنمائی نہ کرتا ہو۔ اچھا، دین کو سمجھنے کے لیے نا کہ دین کیا ہے، اس کے بڑے طریقے ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت ایک روایت میرے سامنے ہے۔ دین کا تعارف علامہ صاحب بڑے بڑے لوگوں نے کروایا کہ دین کیا ہے، مگر جیسا دین کا تعارف نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر طیار نے کروایا ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ میں نوجوانوں کے علم کے لیے 2 منٹ میں ایک بیک گراؤنڈ بتا دوں۔
جب حضور نے مکے میں تبلیغ کا آغاز کیا تو آپ جانتے ہیں کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے، اصحاب کو بھی وہ طرح طرح کی ایذائیں اور تکلیفیں دینے لگے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا میں نے سنا ہے حبشہ کا جو بادشاہ ہے نا نجاشی، وہ بڑا انصاف پسند ہے، تم حبشہ چلے جاؤ۔ چند صحابہ کا ایک وفد نا ہجرت کر کے بولیے حبشہ چلا گیا۔ بادشاہ اچھا تھا، اس نے پناہ دے دی۔ ادھر کافر کہاں سکون سے بیٹھنے لگے، انہوں نے اپنے نمائندے بھیجے نجاشی کے دربار میں، اور موقف یہ اختیار کیا کہ ہمارے کچھ نوجوان بہک گئے ہیں، بے وقوف ہے، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور ایک نیا دین اختیار کر لیا، اور چال یہ چلی کہ اب بادشاہ انہوں نے تمہارا دین بھی اختیار نہیں کیا، ایک نیا دین، لہذا وہ نوجوان ہمیں واپس کر دیے جائے۔ وہ گھر سے بھاگے ہوئے ہیں۔ بادشاہ چونکہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا جب تک میں دوسرے کا موقف نہیں سنتا میں فیصلہ نہیں دوں گا، اور انصاف کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کا سنا جائے۔ مسلمانوں دربار سجا ہے، نجاشی تخت پہ بیٹھا ہے، توجہ ہے نا جی، نجاشی تخت پہ، بڑے بڑے عیسائی پادری نکلا نا، وہ علی کا بڑا بھائی ہے، جناب ابو طالب کا لخت جگر ہے، اور نام میں عرض کر رہا تھا کون دین کا مقدمہ لڑے گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اگر آپ دل میں اتارے اور میرے لیے دعا کر دے۔ جب بات ہوئی نا کون دین کا مقدمہ لڑے گا، نام اس گھر کے فرد کے لیے نکلا جنہوں نے ہر میدان میں دین کا مقدمہ لڑا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اس کی تھوڑی سی آواز زیادہ ہو سکتی ہے جی، تھوڑی سی، تاکہ میرے لیے آسانی ہو جائے، بس توجہ رکھیے، اب بہتر ہوگی۔ کون دین کا مقدمہ لڑے گا؟ جعفر طیار کھڑے ہوئے، حضرت جعفر بن ابی طالب کھڑے ہوئے علیہم السلام۔ اب جو دین کا تعارف کروائے نا، میں ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہا، میں ان کے لفظ انہی کی زبان سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے؟ ہم یہی سمجھ رہے نا، ہمارا دین، ہماری ذمہ داریاں، دوسرا حصہ میں بس ختم کرنے لگا، پھر ذمہ داریوں پہ آتی۔ یہ جو تم دین جسے تم نے قبول کر لیا وہ دین کیا؟ تعارف کرواؤ۔ اب دین کا تعارف حضرت جعفر طیار کروا رہے، اب آپ نے اس دور کو ذرا مد نظر رکھنا ہے اور پھر دین تلاش کرنا ہے۔ جعفر طیار کھڑے ہوئے، فرمایا ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قوما اہل جاہلیتا، ہم ایک جاہل قوم تھے، دور جاہلیت تھا، ہم جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اچھا کرتے کیا تھے؟ اگلے کام بھی بتائے کہ جب دور جاہلیت تھا ہم جاہل تھے، کرتے کیا تھے؟ فرماتی ہے نعبد الاصنام، ہم بتوں کو پوجا کرتے تھے، وَنَاكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھاتے، وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، ہر طرح کی بدکاری ہم کرتے۔ آگے کہتے ہیں وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، اور رشتے ہم کاٹا کرتے تھے، قطع تعلقی کرتے۔ کس دور کی بات ہو رہی ہے؟ میں چاہتا ہوں با جماعت بولیے۔ اس کا مطلب ہے دور جاہلیت میں رشتے کاٹے جاتے تھے، بدکاریاں کی جاتی تھی۔ آج تو یہ نہیں نا ہے،
آپ کی خاموشی بتا رہی ہے آج کلمہ ہے مگر جہالت نہیں گئی. یہی دین سمجھانا تھا. ہم دین صرف مسلوں پہ تلاش کرتے ہیں. جعفر طیار کہتے دین صرف مسجد میں نہیں ہے، دین کا احاطہ کر رہے حضرت جعفر طیار. آگے فرماتی ہے وَنُوسِئُ الْجِوَارِ، ہم تو پڑوسیوں کو بھی تنگ کیا کرتے تھے. یاکلُ، یہ لفظ سنیے گا، یاکلُ منا الضیف القوی منا الضعیف. فرماتے حالت یہ تھی ہم میں سے جو طاقتور ہوتے وہ کمزوروں کو کھا جاتے تھے. یہ دور جاہلیت. جو طاقتور ہوتا، سرمایہ دار ہے، وڈیر ہے، پیسے والا ہے، طاقت والا ہے، وہ کمزور کا حق کھا جاتا. ہماری یہ حالت تھی. پھر فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ، ہم اسی حالت میں جی رہے تھے. حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا، اے بادشاہ پھر اسے ہم پہ رحم آ گیا، اور اس رسول، اس نے اپنا عظیم رسول ہم میں سے ہی ہمارے اندر بھیج دیا. آگے میں جلدی سے پڑھ لوں. وہ رسول کیسا ہے؟ فرماتے نعرف نسبہ وصدقہ وامانتہ وعفافہ. وہ رسول ایسا ہے ہم اس کے نسب کو بھی جانتے ہیں، ہم اس کے حسب کو بھی جانتے ہیں. دور جاہلیت کی بات کر کے نا آگے جعفر طیار فرماتے جب وہ رسول آ گیا ہم نے اس کا دین قبول کر لیا، پھر معاشرہ بدلا کیسے؟ فرماتے بادشاہ سنو، فدعا الی اللہ تعالی، اس رسول نے ہمیں ایک اللہ کی طرف بلایا. وَآمَرَ، نوجوانوں دین سنو، دین کیا ہے. وَآمَرَ بِصِدْقِ الْحَدِیث، اس نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا، سچ بولنے کا حکم. وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، امانت ادا کرنے کا حکم دیا. وَصِلَةِ الرَّحِمِ، رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. وحسن الجوار، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. والکف عن المحارم والدماء، اس نے ہمیں برے کاموں سے اور ناحق خون بہانے سے روکا. اب یہ سارا دین ہے. طویل خطبہ ہے، میں اختصار سے کام لوں گا. یہ سارا بیان کر کے نا اب نجاشی نے کہا وہ جو مکے کے 2-3 نمائندے تھے نا ان میں ایک عمر بن العاص بھی تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے. یہ بندے بڑے تیز تھے. اس نے جب دیکھا نا کہ جعفر طیار دین بیان کر رہا ہے اور لوگ سارے متاثر ہو رہے ہیں، بندہ سیانا تھا عمر بن العاص، اس نے اگلا پتا کھیلا. انہوں نے کہا انہوں نے پوچھو یہ حضرت عیسیٰ دے گستاخ جے. یہ جو گستاخی والا پتا ہوتا ہے نا، اے گستاخ نے حضرت عیسیٰ دے. وہ ابن اللہ کہتے تھے، قرآن عبداللہ کہہ رہا ہے. انہیں کیا اتھے تو نہیں پھنسے، ایتھے پھنسن کے. اب عیسائی سارے کان کھڑے ہوئے. نجاشی نے بھی آنکھیں اٹھائی، کہا ہاں ہاں کیا عقیدہ تمہارے عیسیٰ کے متعلق؟ حضرت جعفر طیار نے جب یہ سنا نا کہ نجاشی پوچھ رہا ہے عیسیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہے، فرماتے میں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. ہائے 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 ہائے، رب کعبہ کی قسم یہ لاریب کتاب ہے. فرماتے میں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. حضرت منظر یہ تھا، فرماتے ہیں ایسے لگ رہا تھا میرے منہ سے قرآن نکلتا جا رہا ہے، نجاشی کے دل پہ اترتا جا رہا. جب تلاوت روکی ان کے بڑے بڑے پادری سامنے کتابیں رکھ کے بیٹھے تھے، اتنے آنسو بہے
ان کی کتابیں ان کی آنسوؤں سے تر ہو گئی. ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ دین عطا کیا ہے. جب دین اتنا عظیم ہے، ہمیں اللہ نے اتنی عظمت عطا کی، تو اس کا مطلب ہے پھر ہماری کچھ ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. جو جو کلمہ پڑھتا ہے مومن ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. بنیادی طور پر ہماری 4 ذمہ داریاں. کتنی؟ 4. 40 منٹ ہو گئے، میں اگلے 20 منٹ میں احاطہ کر کے بات مکمل کروں گا. کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ پہلی ذمہ داری وہ ہے جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے نا، جو دین اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، پہلی ذمہ داری ہے تفہیم دین. ہم اس دین کو سمجھیں. یہ دین ہے کیا؟ اور دین کو سمجھنے کا حکم خود اللہ نے ہمیں فرمایا ہے. کیا قرآن میں آیات نہیں ہے؟ کہیں فرمایا افلا یتدبرون، کہیں فرمایا افلا یتذکرون، فرمایا افلا تاکلون. یہ لفظ قرآن میں ہے. افلا یتفکرون، سورہ المحمد آیت نمبر 24 ہے. اللہ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. اللہ فرماتا ہے تم قرآن میں یہ جو دین تمہیں دیا ہے ان میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے جو دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا اس کے دل پر تالا پڑ جاتا. یہ پہلی ذمہ داری ہے. اور دوسری ذمہ داری ہماری وہ ہے تعمیل دین، یعنی دین پر عمل کیا جائے. پہلے سمجھو، جب سمجھ لیا تو پھر بولیے. معذرت کے ساتھ اس حصے میں ہم ذرا کمزور ہیں. عمل کے معاملے میں ہم کمزور ہیں. میں نے رعایت کرتے ہوئے ذرا کا لفظ بولا ہے. ہم بہت کمزور ہیں. یہ الگ موضوع ہے کہ ہم عمل کے معاملے میں کیوں کمزور ہیں. اس کی بڑی وجوہات ہیں، لیکن ہم کمزور ہیں. اللہ نے قرآن حکیم میں جب صحابہ کرام کا تعارف کروایا نا، صحابہ کون ہے، تو ان کے نام و نسب سے تعارف نہیں کروایا بلکہ ان کے عمل بیان کیے. محمد الرسول اللہ والذین معہ. اچھا اس میں بھی عمل ہے. محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ لوگ جو اس رسول کے ساتھ ساتھ رہتے. اس میں عمل پتہ کیا بیان کیا؟ فرمایا صحابہ وہ ہے جنہوں نے اپنی ذات کا مرکز مصطفیٰ کو بنا لیا. اشداء علی الکفار، کافروں پہ سخت ہے. رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہے. آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم انہیں دیکھو گے وہ یا رکوع کرتے نظر آتے ہیں یا سجدہ کرتے نظر آتے. یہ صحابہ کے عمل بیان ہوتا ہے. عمل پہ بڑی مثالیں ہو سکتی ہیں. مولا وہ جو سجدہ کرتے تھے، رکوع کرتے تھے، کس لیے کرتے تھے؟ اللہ اکبر. فرماتے اللہ فرماتے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے ہر عمل کے پیچھے مجھے راضی کرنے کا جذبہ ہوتا تھا. وہ میری رضا کے لیے سب کرتے. اور حقیقت بھی یہی ہے
کامیاب وہی ہوا ہے جس نے دین پر عمل کیا ہے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، رومی ہو عطار ہو، رومی ہو راضی ہو کہ غزالی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہو سحر گاہی۔ اقبال کہتے کوئی کتنا بڑا ہو جائے، جب تک وہ تہجد کے وقت اٹھ کے مصلی پہ آنسو نہیں نہ بہاتا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ جب دین پر عمل نہیں کرتے، جب کامیابی نہیں ملتی۔ ہماری تیسری ذمہ داری وہ ہے تبلیغ دین۔ کیا ہے؟ پہلی کیا تھی جی؟ تفہیم دین، دوسری تعمیل دین، اور ہماری تیسری ذمہ داری یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے۔ پہلے سمجھنا ہے، پھر عمل کرنا ہے، اور پھر آگے تبلیغ، کیونکہ عمل کے بغیر تبلیغ میں اثر نہیں۔ جب تبلیغ کر لی ہے تو پھر عمل کرو۔ یہ تیسری ذمہ داری، اور میں جلدی سے چوتھی ذمہ داری پہ آنا چاہتا ہوں، اور یہ ذمہ داری یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے، اور وہ ہے اقامت دین۔ یہ لفظ بولیے ذرا میرے ساتھ، پھر بولیے۔ اس کے لیے کوشش کرنا۔ اب اقامت دین کیا ہے؟ دین کو اس کی مکمل روح اور قالب کے ساتھ معاشرے میں نافذ کرنا، یہ اقامت دین ہے۔ اور اسی کو دین حق کی سربلندی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو دین کی سرفرازی بھی کہتے ہیں، اور اسی کو غلبہ دین بھی کہتے ہیں۔ اور میرے دوستو، یہاں جتنے کلمہ گو بیٹھے ہیں، مجھ سے لے کر وہ باہر آخری فرد تک، ہماری سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم غلبہ دین اور اقامت دین کی کوشش کریں۔ جو مومن ہے، اور مومن کون ہے؟ میں بھی کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ بھی کہتے ہیں آپ مومن ہیں۔ آؤ اللہ سے پوچھتے ہیں مولا مومن کون ہے؟ یہ سورہ الحجرات ہے، اور آیت نمبر سورہ الحجرات میں اللہ مومن کی تعریف کر رہا ہے۔ تعریف کیا؟ اچھا، یہ وہ آیت ہے اس کے شروع میں بھی کلمہ حسر، آخر پہ بھی کلمہ حسر۔ کلمہ حسر ابھی سمجھ آ جائے گا۔ حضرت آیت شروع کیسے ہو رہی ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون، بے شک مومن صرف وہ ہیں، توجہ دیجئے گا، مومن کی تعریف اللہ فرما رہا ہے۔ مولا مومن کون ہے؟ فرمایا مومن صرف وہ ہے، کون؟ فرمایا جو تین تقاضے پورے کرے۔ ایمان کے تین تقاضے ہیں، فرمایا جو یہ پورے کرے وہ مومن ہے۔ پہلا تقاضا فرمایا آمنو باللہ ورسولہ، پہلا تقاضا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہ پہلا تقاضا ہے۔ دوسرا تقاضا، جب ایمان لے آئے ثم لم یرتابو، پھر شک نہ کرے۔ کلمہ پڑھ کے شک، لو جی یہ دوسرا تقاضا۔ تیسرا تقاضا جس کے بغیر بندہ مومن ہی نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ یہ بڑا اہم ہے۔ فرمایا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، پھر وہ اپنے مال اور جان کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرے۔
کتنے تقاضے جی؟ یہ تین بیان کر کے آگے آیت ختم ہو رہی ہے. حضرت یہاں بھی کلمہ اثر ہے. فرمایا اولئک ہم الصادقون، صرف یہی لوگ ہیں جو اپنے ایمان میں سچے ہیں. کتنے تقاضے ہیں جی؟ تھوڑے بندے بولے ہیں. کتنے ہیں جی؟ پہلا، اللہ اور اس کے رسول پر، یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی. دوسرا، شک نہیں کرنا، الحمدللہ یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا، ہم شک بھی نہیں کرتے. تیسرا ہے جہاد کرنا. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا، ہم جب جہاد کا لفظ سنتے ہیں نا جی، یا قرآن میں پڑھتے ہیں جہاد کا لفظ کے جہاد، ہمارے ذہن میں جہاد کا صرف ایک مطلب آتا ہے کہ تلوار اٹھا لو، بندوق گن اٹھا لو، میدان جنگ میں چلے جاؤ اور کفار کے ساتھ لڑو، یہ جہاد ہے. مگر لوگوں، صرف یہ جہاد نہیں. ہم نے سمجھ لیا یہی جہاد ہے. جہاد کے وسیع معنوں میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور آتا ہے، مگر صرف یہ جہاد نہیں ہے. اب جہاد کیا ہے؟ اس لفظ کو سمجھے. جہاد یہ نکلا ہے جوہد سے، اور جوہد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، تگ و دو کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، لگے رہنا. اب اللہ فرماتا ہے مومن وہ ہے جو تین کام کرتے ہیں: ایمان لاتے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک نہیں کرتے، اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں. مولا کس چیز کی کوشش؟ فرمایا اس کے لیے جس کے لیے میں نے رسول بھیجا ہے. اچھا، رسول کیوں بھیجا؟ پورے قرآن میں یہ آیت 3 مرتبہ اتری ہے. میں سورہ الفتح کے مقام سے پڑھ رہا ہوں. فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت دے کر، والدین الحق، اور دین حق دے کر. مولا ہدایت اور دین حق دے کر کیوں بھیجا؟ آگے وہ مقصد آ گیا جس کے لیے رسول آیا. فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ، رسول اس لیے آئے تاکہ اس دین کو ہر باطل نظام پر غالب کر دے. اب میں آپ سے سوال کروں گا، ہم دین کے غلبے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا سب سے پہلے جو دین کے غلبے کی تحریک شروع کی ہے وہ مصطفیٰ نے کی ہے. کفار مکہ کو مسئلہ نمازیں پڑھنے سے نہیں تھا. وہ کلمے کا انکار کیوں کرتے تھے؟ صادق بھی مانتی ہے، امین بھی مانتی ہے، مگر کلمہ نہیں پڑھ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کلمے کا معنی جانتے تھے. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. وہ جانتے تھے اگر کلمہ پڑھ لیا پھر سرداریاں نہیں رہیں گی. میں یار آسان کروں، وقت بھی بہت تھوڑا رہ گیا. اگر کوئی سمجھے نا اقامت دین سے حضرت صاحب مراد کیا ہے، غلبہ دین کسے کہتی ہے؟ میں اگر منظر کھینچوں نا کہ جب دین غالب آ جائے نا، جب دین، تھوڑا اونچا بولو، جب دین غالب آ جائے نا پھر بلال صدیق اکبر کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے. دین جب غالب آ جائے.
جب دین غالب آ جائے نا پھر نسل در نسل بکتے 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 بکنے والا بلال مقام یہ ہوتا ہے سیدنا فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کا حاکم بلال کا ہاتھ چوم کے کہتا ہے سیدنا بلال 25 لاکھ مربع میل کا سردار میں ہوں اور میرا سردار بلال ہے۔ جب دین غالب آ جائے، اور بندہ جب دین غالب کرنے کی بات کرتا ہے نا پھر شیب ابی طالب بھی آتا ہے، پھر طائف سے پتھر بھی آتے ہیں، پھر بدر کا میدان بھی سجتا ہے، پھر احد بھی لگتا ہے، خندق خیبر بھی ہے، اور بالآخر پھر فتح مکہ کے دن دین غالب نظر آتا ہے۔ اور میں صدقے جاؤں اسی دن حضور نے بلال کو کعبے پہ چڑھا کے زمانے کو بتا دیا جب دین غالب ہو تو منظر یہ بنتا پھر کمزور کمزور نہیں رہتا۔ اور معذرت کے ساتھ نماز پڑھنے سے دین غالب نہیں آتا، اجر ملتا ہے۔ روزہ رکھ لے پورا مہینہ رمضان کا اور ہم سمجھے کہ میرے روزے رکھنے سے دین غالب آ گیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ نماز روزے سے ہوتا نا تو حسین مدینہ نہ چھوڑتا۔ کربلا میں مسئلہ ہی اقامت دین کا تھا، یزید نے کبھی حسین کو نماز سے نہیں روکا، وہ تو کہتا تھا سرکار مکہ بھی آپ کا، آستانہ عالیہ مدینہ شریف کے مرکزی سجادہ نشین آپ ہیں، بیٹھ کے دم درود کرے، میں آپ کو نہیں چھیڑتا، آپ مجھے نہ چھیڑے۔ فرمایا ہم صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، ہم دین کو غالب کرنے والے ہیں۔ پھر کربلا سجتی ہے، پھر کردار کشی ہوتی ہے، پھر میڈیا خلاف ہو جاتا ہے، پھر پتھر آتے ہیں جب دین کے غلبے کی بات کرو۔ میں نے عرض کیا، اور ایک بات اور ہے، میں اکیلا دین غالب نہیں کر سکتا، میں اکیلا دین غالب نہیں کر سکتا۔ دین غالب کرنے کے لیے مل کے کام کرنا ہے، اور دین غالب کرنے کے لیے قیادت کی ضرورت ہے۔ آج بڑی بڑی تحریکیں ہیں جو دین کا کام کر رہی، ایک بات یاد رکھے، کوئی تحریک ہو، کوئی تنظیم ہو جو دین کا کام کرتی ہے اللہ اسے اجر ضرور عطا کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، یہ طے ہے۔ کوئی تحریک ہو، اگر ایک تحریک حضور کی سنتیں سکھا رہی ہے تو اللہ اسے اجر ضرور دے گا۔ اگر ایک تحریک دروازے کھٹکھٹا کے لوگوں کو دین کی طرف بلا رہے ہیں، نماز کی طرف بلا رہے ہیں تو اللہ اجر، کوئی تنظیم ہو، تحریک ہو، یار تنظیم تحریک تو دور کی بات، اکیلا بندہ بیٹھ کے کسی نکر میں بھی دین کا کام کر رہا ہے اللہ اسے اجر، مگر سوال یہ ہے اجر تو انہیں مل رہا ہے، وہ جو کام کر رہے ہیں اس سے دین غالب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ دین غالب آتا ہے جب گھر سے لے کر مسجد تک، گلی سے لے کر بازار تک، معاشرت سے لے کر معیشت تک، پارلیمنٹ سے لے کر عدالت تک، سیاست سے لے کر ریاست تک، ہر سطح پر جب دین نظر آئے تو سمجھو یہ اقامت دین ہے۔ اگر صرف مسجد میں دین نظر آ رہا ہے تو یہ اقامت دین۔ اور یہ جو تیسرا تقاضا ہے یہ کس نے پورا کرنا ہے؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ،
وانفسہم، یا مال سے مراد صرف روپیہ نہیں ہے، روپیہ پیسہ ہی صرف مراد، بلکہ اگر اللہ نے اچھی صحت دی ہے یہ بھی مال ہے، صلاحیت ہے یہ بھی مال ہے، اللہ نے اگر وقت دیا ہے یہ بھی مال ہے، جو نعمت اللہ نے دی ہے دین کے غلبے کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنا، یہ ہے اقامت دین کی کوشش کرنا۔ اور آؤ میں دعوے سے بات کرتا ہوں، میں پھر کہہ رہا ہوں، جتنی تنظیمیں تحریک دین کے لیے کام کر رہی ہے سب کو سلام، سب عند اللہ ماجور ہے، مگر اس وقت جس تحریک کا کام سب سے نمایاں نظر آتا ہے دین کے غلبے کے لیے، وہ تحریک منہاج القرآن ہے، اور وہ قیادت وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی قیادت۔ میں صرف ایک مثال آپ کو دوں، یورپ، چلو پورا یورپ نہیں، ایک ملک ہے یو کے، یورپ کا ایک ملک، اس یو کے کے اندر، یو کے ہمارا ملک تو نہیں ہے نا جی، اسلامی ملک نہیں ہے، ایک ملک کے اندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری 18 اسلامک سینٹر قائم کر چکے، صرف ایک ملک یو کے، اور آج بھی جو ہر محاذ پہ ہمیں فرنٹ پہ لڑتا ہوا نظر آتا ہے نا، وہ قائد ڈاکٹر محمد طاہر القادری، جو کرپٹ حکمرانوں کو للکارتا بھی ہے، کبھی ختم نبوت کے محاذ پہ، کبھی وہ مرزا طاہر کو مباہلے کا چیلنج کرتا نظر آتا ہے، عقائد کا محاذ ہو، اعمال کا محاذ ہو، سیاست کا محاذ ہو، ریاست کا محاذ ہو، کوئی ایشو ہو، جو شخصیت فرنٹ پہ کھڑی نظر آتی ہے نا، وہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آؤ میں آپ کو دعوت محبت دیتا ہوں، دین کے یہ جو تیسرا تقاضا ہے نا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اس تیسرے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، اور یاد رکھنا جب تک یہ تقاضا پورا نہ ہو اولئک ھم الصادقون کی ڈگری نہیں ملتی۔ آؤ اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تحریک منہاج القرآن کا حصہ بن جا، اور مزید اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ تحریک منہاج القرآن کیا کام کر رہی ہے، تو یہ رمضان المبارک ہے، اس کے آخری 10 دنوں میں ڈاکٹر محمد طاہر القادری حضور شیخ الاسلام کی سنگت اور صحبت میں 10 دن لاہور میں شہر اعتکاف قائم ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ میں سے کتنے لوگ اعتکاف پہ وہاں گئے ہیں؟ ماشاءاللہ کافی لوگ ہیں جنہوں نے شہر، ان سے پوچھئے، جو آپ نہیں نہ گئے ان سے پوچھئے وہاں کے نظارے کیا ہے۔ حرمین شریفین کے بعد دنیا میں سب سے بڑا اعتکاف، جہاں تزکیہ نفس بھی ہے، محبت رسول بھی ہے، عشق رسول کا نور بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، فکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر اہل بیت بھی ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، تعظیم صحابہ بھی ہے، الذکر، ہر وہ عمل جو انسان کے ظاہر کو بھی سنوارتا ہے، انسان کے باطن کو بھی سنوارتا ہے۔ شہر اعتکاف ایک نشے کا نام ہے، میں نے کہا شہر اعتکاف ایک نشے کا نام ہے۔ اور پیر بلے شاہ صاحب نے کسے پوچھیا حضور اے عشق کی ہوندا ہے؟ آپ نے مسکرا کے فرمایا اللہ کرے تینوں لگے۔
کچھ باتیں سمجھانے کی نہیں ہوتی، وہ دکھانے کی ہوتی ہے۔ شہر اعتکاف ایک نشہ ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، میں نے میں 2005 سے ہوں جی شہر اعتکاف، اور میں نے خدا کی عزت کی قسم قرآن سامنے پڑھا ہے، میں نے 2005 سے لے کر 24 آ گیا ہے، ہر سال میں نے نوجوانوں کو عشق رسول میں داڑے مارتے روتے دیکھا۔ حضور شیخ الاسلام ہمارے مربی، ہمارے مرشد، ہمارے سب کچھ، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ 10 دن میں مہمان ہوں، میری ایک بات مان لے، اگر ٹائم نکلتا نہیں ہوتا، ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا 10 دن اعتکاف کے نکال کے دیکھ۔ آپ کہیں گے لاہور سے کوئی علامہ صاحب آ گئے تھے اور مشورہ چنگا دے کے گئے تھے، اور جو جانا چاہے مقامی تنظیم کو نام لکھوائے، بار سٹال لگا ہوا ہے، ارادہ تو کرے، نام لکھوا دے، اسباب اللہ پیدا کرے گا۔ آپ نام لکھوا دے، چلو یار اور کچھ نہیں، نام لکھوان دا تے اجر ہے نا، ارادہ کر لو۔ آپ یوسف کی ہٹی کی بات کر رہے، مجھے وہ نارے نمرود میں پھینکنے والا پرندہ یاد آ رہا ہے، چونچ میں پانی کا قطرہ تھا۔ نام لکھوانے سے بڑے فائدے ہوتے، نام تو لکھوا دو، کرم ہو جائے گا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا۔ اور میں آخر میں، یہ چونکہ 5 روزہ درس عرفان القرآن ہے، کامیاب ترین درس قرآن ہے آپ کا، میں پہلے دن سے آبزرو کر رہا ہوں الحمدللہ۔ اور میں تحریک میراج القرآن کی زونل قیادت، صدر صاحب، ناظم صاحب، اب میں کچھ نام آتے ہیں تو میں کوئی بھی نہیں لیتا، سارے آ گئے، جس نے بھی ان دروس کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ اور قبلہ حضرت صاحب موجود ہے، علامہ صاحب موجود ہے، جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، مشائخ عظام ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بالخصوص اس مسجد کی انتظامیہ، اور آپ جتنے لوگ ان دروس میں شامل ہوئے ہو، اللہ کریم اس دین متین کا نور ہمارے دلوں میں ہوتا۔ میں تحریک میراج القرآن کے تمام فورم، ٹی ایم کیو، ایم وائی ایل، ایم ایس ایم، اور خواتین بھی شامل ہوتی ہے، میری معزز مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میراج القرآن ویمن لیگ کی ایک ایک بہن، ایک ایک بیٹی اور ایک ایک ماں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ عظیم لوگ ہیں، آپ نے یہ دروس سجائے، کتنے لوگ ہیں جو ایک دن آیا، کوئی 2 دن آیا، کوئی خوش نصیب 5 دن آئے، اور دین متین کے علم اور معرفت سے اپنا سینہ منور کر کے نکلے۔ آپ جن لوگوں نے بھی کاوشیں کی ان دروس کے لیے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری نوکری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔